غالب غالب علاؤ کل غالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی الحاضر والغائب مولانا و مولا ثقلین امام بالحق والامیر المطلق ابی الحسنین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اما بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایک مرتبہ پھر حسین بادشاہ سے عشق کی حصول کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین گرامی قدر، سرنامہ کلام میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خوبصورت آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آپ کے سامنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آج یہ جشن کا موقع ہے، اور جشن کا تعلق نہ سننے سے ہوتا ہے نہ سنانے سے، جشن کا تعلق ہے منانے سے۔ اور تمام حضرات جو تشریف فرما ہے دور دور بیٹھے ہیں، اگر وہ تھوڑا ادھر پاس آ جائیں، سامنے آ جائیں، جشن کا مکمل ماحول بن سکے، خوبصورت سامان بن جائے گا۔ کوئی جن کو تو دیوار کے سہارے کی ضرورت ہے، جن کا کوئی میڈیکل ایشو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن علی کے ماننے والے کو دیوار کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہربانی، شکریہ، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، بڑے ادب سے، چھوٹا بھائی سمجھے بڑا بھائی سمجھے۔ اور قبلہ صاحب موجود ہیں اور اس ادارے سے متصل لوگ اور بزرگ حضرات جنہوں نے محنت سے یہ ادارہ کا، ان سب سے دعا لیتے ہوئے علامہ صاحب آپ سے بالخصوص میں اجازت لیتے ہوئے آج کی اس عبادت کا ابتدا کرنا چاہوں کہ جشن کا تعلق نہ سننے سے ہے نہ سنانے سے، جشن کا تعلق ہے منانے سے، اور مناتا وہی ہے جس کے پیر زندہ ہوتے ہیں، مناتا وہی ہے جس کے پیر زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہی منا سکتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ پیر کب آئے تھے، اور پیر کے والد کا نام کیا تھا، اس کے دادا کا نام کیا تھا، اس کے پردادا کا نام کیا تھا، وہ یہ بھی جانتے ہیں پیر کی ماں کا نام کیا تھا۔ تو یہ شبان شروع ہو گیا، یہ ہم آل محمد کے ماننے والوں کے لیے، ماننے والے ہیں ہی ایک، وہ ہے آل محمد کے ماننے والے، باقی جو بھی جس کو بھی مانے اس کو کوئی حاصل وصول ہے ہی نہیں، ماننے والے صرف اور صرف ہیں تو وہ فقط آل محمد کے ہیں۔ اور شبان شروع ہو گیا، اور خدا کی قسم کہ جیسے کہا نا کہ رمضان اللہ کا مہینہ، رجب علی کا مہینہ، اور شبان کہا گیا کہ مصطفیٰ کا مہینہ۔ کیا کہنے اس مہینے کے کہ مہینہ محمد سے منسوب ہے، ابتدا زینب سے ہو رہی ہے۔ حدیث ہے سرکار کی کہ رجب علی کا مہینہ ہے، شعبان محمد کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ لوگوں کو یہ ترتیب بھی اچھی نہیں لگتی، بھائی میں کہوں یا اللہ لوگوں کو ترتیب اچھی نہیں لگتی تو آپ رجب اللہ کا رکھیں، رمضان علی کا رکھیں۔ اللہ نے ایسا پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ یاد رکھنا جب تک علی کو نہیں مانو گے محمد نہیں ملے گا، محمد کو نہیں مانو گے تو اللہ نہیں ملے گا، اور محمد کو ماننے کے لیے ابتدا ہی شہزادی کے ظہور سے رکھ دی، اور ماننے کی ابتدا شہزادی کا ظہور کر دیا۔ اور دیکھیے مشکل ترین لفظ ہو بھی صحیح تو ادا نہیں ہو سکتے، یہ وہ عظمتوں والی اس کرم کی انتہا والی شہزادی ہے۔ اور تھوڑا توجہ کیجئے گا، اب خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا۔ جشن منانے آئے بیٹھے ہیں نا تو جشن والا چہرہ بھی رکھے، مسکراتے ہوئے چہرے جشن میں ہونے چاہیے۔ بھائی چپ کر کے تو وہ بیٹھے جس کے پیروں نے چپ کی ہو،
تھوڑا سا اب خدا تعالیٰ قرآن میں کہا وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ابراہیم جی محمد مصطفیٰ نے اللہ سے دعا مانگی. بس یہ میرا اگر آپ یہ جو آیت کا ترجمہ سنوں گا اور آپ نے میرے ساتھ تعاون کر لیا, بزرگوں نے دعا دے دی, مالوں کا ترس ہو گیا, تو میں سمجھوں گا میں نے اپنی عبادت مکمل کر لی. بالخصوص آپ سے میں ضرور توجہ اور دعا کا طلبگار رہوں گا. خدا تو قرآن میں کہتا ہے کہ جب محمد نے دعا مانگی کہ وَجَعَلْنِی مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, ترجمہ سننا ہے آپ نے اور اسی پر لطف لینا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں میرے حبیب نے جب دعا مانگی کہ پروردگار مجھے ایک مددگار عطا فرما. تو دعا مانگ رہے ہیں, محمد دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے, پروردگار مجھے ایک مددگار عطا فرما مگر اپنی طرف سے. آپ نے تھوڑا تھک کے سنا ہے, مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پروردگار میری مدد کر. اس طرح نہ کرنا فرما. جو شاعر حضرات بیٹھے ہیں وہ داد نہ دے تو بولتے نہیں ہیں, تو بھائی اپنی مولا کا ذکر سنا رہے ہیں. تو کہا بھائی قرآن کی عد میں یہ نہیں محمد کا پروردگار میری مدد کر, کہ پروردگار مجھے مددگار عطا فرما اپنی طرف سے. وہ چیز اپنی طرف سے دی جاتی ہے جو اپنے گھر سے دی جاتی ہو. وہ چیز اپنی طرف سے دی جاتی ہے جو اپنے گھر سے دی جاتی ہو. اور اب اللہ سے دعا مانگی محمد نے اور کہا عطا فرما مددگار. میں جملہ کہنا چاہوں گا, بڑے پڑھے لکھے اہل علم اہل ذوق حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہی جملہ ضائع ہو گیا تو پوری دنیا میں کہیں پہ پڑھا ہی نہیں جا سکتا. جو ادب سے متصل لوگ ہوں وہ تو جملوں کی قدر کرتے ہیں, اور یہاں پر تو وہ لوگ بیٹھے جن کا خاندانی ادب سے تعلق رکھتا ہے. میں جملہ کہنا صحیح یاد رکھیے گا, خدا تعالیٰ نے محمد کو ہر چیز دی بن مانگے. خدا تعالیٰ نے محمد کو ہر چیز دی بن مانگے. میرے ساتھ تھوڑا سفر کریں, بات سامنے. رسالت دی بن مانگے, سرداری دی بن مانگے, نبوت دی بن مانگے, رحمت للعالمین بنایا بن مانگے, ہر چیز کا مالک بنایا بن مانگے. اب تھک کر نہ سنتا میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھنا, خدا نے محمد کو ہر چیز دی بن مانگے, لیکن جب علی کی باری آئی کہا یاد رکھنا جب تک مانگے گا نہیں دوں گا نہیں. کہا جب تک مانگے گا نہیں دوں گا نہیں. اور محمد نے دعا مانگی پروردگار وَجَعَلْنِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا, مجھے ایک مددگار عطا فرما. محمد نے مددگار مانگا, اللہ نے محمد کو علی دیا. میں شہزادی کی جشن کے سلسلے میں بی بی کی عظمت کی شان کا پہلا جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. آپ کا اپنا مقدر, میرا اپنا مقدر, ہر بندہ آیا بھیک مانگنے. اب دیکھیں کس کو کتنی بھیک ملتی ہے. میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جب اللہ سے محمد نے مددگار مانگا تو اللہ نے محمد کو علی عطا کیا, اور جب علی نے اللہ سے مددگار مانگی تو اللہ نے علی کو زینب عطا کر دی. مصطفیٰ کو رسالت کی حفاظت کے لیے مددگار چاہیے تھا. مصطفیٰ کو رسالت کی حفاظت کے لیے مددگار چاہیے تھا تو علی کو مانگا, اور اب جب علی کو ولایت کی حفاظت کے لیے مددگار چاہیے تھی تو زینب کو مانگ لیا.
رسالت کا محافظ علی، ولایت کی محافظ علی کی بیٹی، ولایت کی محافظ. اور اتنی کمال. آپ نے تب میرا شعر پڑھا میرے سے پڑھنے سے پہلے کہ صحیح یاد رکھیے گا یہ وہ شہزادی. دیکھیں لفظ اللہ ہے نا، لفظ اللہ سے 2 الف لیں اور محمد کے 2 میم لیں تو امام بنتا ہے. الف میم ہے، اللہ کے 2 الف اور محمد کے 2 میم ہے تو امام بنتا ہے. بڑی مہربانی آپ سب کے لیے. بابا امام کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ بتائے. بڑی ڈیفینیشن ہے، بہت زیادہ ڈیفینیشن ہے. ہدایت ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے. امام کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ بتائے، جو راستہ دکھائے. خدا کی قسم کیا کہنے اس شہزادی کے، کیا کہنے اس شہزادی کے کہ جس کی موجودگی میں 2 امام اپنی مرضی سے کربلا سے شام اور شام سے مدینے تک ایک موڑ بھی نہ موڑ سکے. کس کمال کی شہزادی ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر 2 امام اپنی مرضی سے کربلا سے شام اور شام سے مدینے تک بیٹا جی ایک موڑ نہ موڑ سکے. اسے زینب کہتے ہیں، اسے شہزادی شام کہتے ہیں. اور اب خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑا سا بیدار ہوں میرے ساتھ سفر کریں تھوڑا سا، میں آپ سب سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوں. خدا تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. خدا تعالیٰ اس آیت میں دنیا کو کہتا ہے، دنیا والے یاد رکھنا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کو اس کے اسماء سے پکارنا. اللہ کو جب بھی پکارنا اس کی اسماء سے پکارنا، اس کے علاوہ نہ پکارنا. یعنی جب بھی اللہ کو پکارنا ہے، پکارنا اللہ کو ہے لیکن پکارنا اس کی اسماء سے ہے. اللہ اللہ نہیں کہنا. آپ تھکے بیٹھے، میں نہیں تھکا بیٹھا، سب تو میں نہیں کہہ رہا. اللہ کہہ رہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اللہ کو پکارو تو جب بھی پکارو اس کے اسماء سے پکارنا، ویسے نہ پکارنا. تو اب ہم نے اللہ کو پکارنا، بڑی محبت، اب ہم نے اللہ کو پکارنا ہے تو اس کے کسے پکارنا؟ اسماء سے پکارنا ہے. میری بات ہے نہیں، میں اپنی بات کیوں کروں، میں تو بات کروں گا عالم دین کے علماء کرام کی. علامہ نور الدین جزائری اپنی کتاب خصائص زینبیہ میں ایک جملہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے بارے میں. اگر یہ بات میں آپ کے دلوں تک پہنچا سکا تو یوں سمجھو گا کہ مجھ پر مولا نے طرز کر دیا ہے. کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، علامہ نور الدین جزائری بہت بڑے عالم دین ہیں، اور جب یہ جملہ علامہ شہر ستانی نے پڑھا نا، جو یہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، علامہ شہر ستانی جب یہ جملہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جس کتاب میں لکھا گیا نا وہ اس کتاب کی سفیدی نہیں، ایسے لگتا تھا جیسے نور ہو. اور علامہ شہر ستانی نے لکھا کہ اس کتاب میں جو کالی تحریر تھی نا، وہ تحریر اتنی اچھی تھی کہ حوروں کے سرمے سے بہتر تحریر ہے. اور اب میں شہزادی کی شان کا جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ خدا نے کہا اللہ کو پکارنا تو اس کے اسماء کے علاوہ کسی اور سے نہ پکارنا، فقط اس کے اسماء سے پکارنا. اب علامہ نور الدین جزائری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب خصائص زینبیہ کہتے ہیں، دنیا والوں یاد رکھنا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم زینب ہے. تھوڑا سا بداروں کے سنے بھائی. وہ فرماتی ہے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم، ایک اسم. جب شہزادی دنیا میں آئیں تو سیدہ مولا علی کے پاس لائیں کہ بیٹی کو لائیں حضرت علی کے پاس، اور پوچھا کہ بیٹی کا نام کیا رکھنا ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا میں محمد کے ہوتے ہوئے سب کا کیسے لوں؟
میں مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے سبقت کیسے لوں؟ میں کیوں نام رکھوں؟ مصطفیٰ سے پوچھیں آپ، کبھی ان کے ہوتے ہوئے میں نے سبقت کی؟ اب جناب سیدہ بیٹی کو اٹھا کر مصطفیٰ کے پاس آئی، کہا میں اس بیٹی کا نام کیا رکھوں؟ مصطفیٰ نے کہا علی سے پوچھا؟ مصطفیٰ نے کہا علی سے پوچھا؟ میں اگر شہر ہوں تو وہ دروازہ ہے۔ تو بی بی نے آگے سے کہا علی بادشاہ نے کہا ہے کہ میں محمد کے ہوتے ہوئے سبقت کیسے لوں گا؟ تو محمد نے مسکرا کر فرمایا تو میں اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت کیسے لوں؟ کیا خوش ہو کر سنے بھائی؟ حضرات بھی سنا میرے ساتھ سفر کریں سر، جو آپ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا میرے بندے بات آخری آدمی تک پوری کو حسین علی۔ مصطفیٰ نے فرمایا تو پھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت کیسے لوں؟ تو پھر اللہ نے وحی نازل کی اور بی بی کا نام رکھا زینب۔ یہ علی نے نہیں رکھا، یہ علی نے نہیں رکھا۔ بھائی خدا قرآن میں کہتا ہے بیٹے باپ کی زینت ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بیٹے باپ کی زینت ہوتے ہیں، اور جب علی کو بیٹی عطا ہوئی تو اللہ نے علی کو کہا اس کا نام رکھ زینب، یعنی باپ کی زینت۔ موضوع مشکل ہے لیکن آپ تھوڑا ساتھ دیں، توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے بیٹے باپ کی زینت ہوتے ہیں، اور اللہ نے علی بادشاہ کو بیٹی عطا کی اور کا نام رکھ زینب۔ زینب کہتے ہیں باپ کی زینت۔ پوری کائنات کے لیے اللہ کہتا ہے بیٹے باپ کی زینت، علی کے لیے کہا کہ نہیں زینب باپ کی زینت۔ خدا کی قسم جشن منانے آئے بیٹھے ہو تو جشن کی طرح سنو نا۔ سیدہ سے بھیک مانگتے ہوئے میں جملہ کہنے کہا کرتا ہوں نا، آؤ میں تمہیں ایک جملہ کہتا ہوں یاد رکھنا۔ زینب کسے کہتے ہیں؟ کان کھول کر سنو، جو دو اماموں کی موجودگی میں علی کی زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ جو دو اماموں کی کمال حسن اور حسین کی موجودگی میں، اتنے اعلیٰ بیٹوں کی موجودگی میں زینب باپ کی زینت بن گئی۔ حسن اور حسین کی موجودگی میں جو حجت خدا، جو امام، جو مثل محمد، جو محمد کے نائب، مصطفیٰ کے نائبین کی موجودگی میں زینب باپ کی زینت بن گئی۔ کسی میں باپ کی زینت بن گئی۔ اور خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اسماء الحسنى، زینب اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ یہی کہا تھا نا، زینب اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، یعنی زینب ہے اللہ کا نام، زینب ہے اللہ کا نام۔ اب میرا دل کرے میں یہیں کویت میں بیٹھ کر بی بی کے روزے کی طرف منہ کر کے سر سجدے میں ڈال کر بی بی سے بیٹا مانگوں۔ میرا دل کر رہا ہے تو میں شہزادی شام سے کویت میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، بی بی کے روزے کی طرف رخ بھی نہ کروں، بس سجدے میں تصور کروں بی بی کا، اور وہ بی بی بیٹا دے، بی بی رزق دے، بی بی مال دے، بی بی صحت دے۔ بھائی زینب ہے اللہ کا نام، معلوم ہوا زینب سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے۔ شہزادی سے مانگنا
अल्लाह से मांगना है। और बिदारों का जुमला सुनेगा, यानी ये है अल्लाह का इस्म, और वो इसी किताब में आगे जुमला कहते हैं। आप गए थक पीछे वाले, लेकिन कोई नहीं, खैर वो उसी किताब में आगे जुमला कहते हैं अज़मत सैयदा के बारे में। वो फरमाते हैं दुनिया वाले याद रखना, जो नाम अर्श की जीनत बने, जुमला ही होता है ना भाई, या मैं आपको अरबी सुनाऊंगा या मैं आपको अरबी का तर्जुमा सुनाऊंगा। अब जो नाम अर्श की जीनत बने उन्हें पंजतन पाक कहते हैं, और जो लोहे महफूज की जीनत बने उसे ज़ैनब कहते हैं। अर्श की जीनत बनने वाले नाम पंजतन पाक, जो लोहे महफूज की जीनत नाम बने वो है शहजादी ज़ैनब। लोहे महफूज की जीनत, लोहे महफूज क्या है उलमा इकराम जानते हैं, बैठे तशरीफ रखते हैं आप। और लोहे महफूज किसे कहते हैं? आदम से लेकर कयामत तक हर एक का रिकॉर्ड। इससे ज्यादा मैं आसान कर नहीं सकता। ये डाटा है ना, डाटाबेस, लोहे महफूज कहते हैं डाटाबेस को। जैसे आपका यहाँ पर भी अगर कार्ड बनता है तो आपका नंबर डालते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस है, आप कब आए कब गए, कितने में आप कितने आपके बैंक अकाउंट हैं, कहीं आप डिफॉल्ट हैं, जो आपकी दुनिया की इंफॉर्मेशन है ना। मैं बड़े अफसोस, दुनिया की इंफॉर्मेशन दुनिया वाले महफूज कर ले, उसको मान लेते हो। और अल्लाह कहता है लोहे महफूज में ये महफूज है कि तुम्हारा दिल जिंदगी में कितनी बार धड़केगा, तुम्हारा दिल जिंदगी में कितनी बार धड़केगा, तुम कितनी बार सांसें लोगे, तुम कितनी बार आग झपकोगे। अल्लाह कहता है ये सब कुछ है लोहे महफूज के अंदर। भाई लोहे महफूज में लिखा था ना कि सैयदा के जश्न में आना है तो आए हो। ऐसे तो नहीं है ना अपनी मुस्कुराना है तो मुस्कुराए। लोहे महफूज में लिखा था कि बाकियों ने नहीं मानना, वो बैठे हैं, तो खुशकिस्मत है ना। यानी लोहे महफूज में आदम से कयामत तक हर एक की हर बात, हर हरकत, हर चीज लोहे महफूज में लिखा है कि हवा चलेगी तो पत्ता कितनी बार हिलेगा। लोहे महफूज में लिखा है कि आने वाला बच्चा कैसा होगा। यानी लोहे महफूज में है सब महफूज। और क्या फरमाते हैं अल्लामा नूरुद्दीन जज़ैरी फरमाते हैं कि लोहे महफूज की जो जीनत है उसे कहते हैं ज़ैनब। और मेरे नबी से पूछा गया कि लोहे महफूज क्या है, उन्होंने फरमाया याद रखना अल्लाह ने लोहे महफूज को अली के दिल के नूर से खल्क किया। अल्लाह ने लोहे महफूज को अली के कल्ब के नूर से खल्क किया। इसलिए मेरे 11वें इमाम ने फरमाया दुनिया वाले याद रखना लोहे महफूज में लिखा बाद में जाता है, अली को पहले पता होता है। अली को पहले पता होता है कि लोहे महफूज में क्या है। तो इस लोहे महफूज की जीनत है लोहे महफूज की पाक सैयदा। और उसी में वो आगे जनाब सैयदा पर सलाम करते हुए जुमला फरमाते हैं। वो कहते हैं बीबी के बारे में अस्सलामु अलैका या ताजुल अमीर, उस पर सलाम हो जो अली के सर का ताज है। मुझे दुआ देने चले, कोई नहीं दुआ तो दे सकते हैं ना यार।
कोई और तो नहीं मांगा। वो फरमाते अस्सलामु अलैका या ताजुल अमीर, सलाम हो उस पर जो अली के सर का ताज है। यार आपने अभी भी तो नहीं सुनी, जो मोहम्मद के सर का ताज हो उसे अली कहते हैं, जो अली के सर का ताज हो उसे ज़ैनब कहते हैं। आप भूल गए वाकया हमारी कुतुब के अंदर लिखा हुआ है कि जब एक मर्तबा हवा ने जब अर्श पर रहते हुए अपने अंदर गरूर किया कि मेरे से ज्यादा भी कोई हसीन है, इधर उसे गरूर करना था, अल्लाह ने कहा अपने ऊपर देख। अब एक नूर नजर आया, अब नूर जो देखा तो उस नूर के सर पर ताज भी था। उसके सर पर ताज भी था, गले में गुलूबांद भी था, कानों में गोशवारे भी थे। तो चाहता हूं जैसे ऊपर देखा, पूछा अल्लाह से ये कौन है, ये मस्तूर कौन है? अल्लाह ने कहा सर झुका, ये रसूल की बेटी है। सर झुका, ये रसूल की बेटी है। क्या गले में गुलूबांद क्या है? क्या गले में गुलूबांद अली है? क्या कानों में गोशवारे क्या है? कई हसन और हुसैन है। सर पे ताज क्या है? क्या मोहम्मद है? यार मैं जुमला कहने का हक रखता हूं, सर पे ताज क्या है? क्या मोहम्मद है? माँ के सर का ताज मोहम्मद है, बाप के सर का ताज ज़ैनब है। क्या बात है। इस्मत कुबरा के दर्जे पर फाइज है शहजादी। मैं ये जुमला कहकर तेजी से गुजर जाऊंगा और अपने वक्त को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन तवज्जो पूरी चाहिए, ये मैं परेशान होकर नहीं सुनना सना। इस्मत कुबरा के दर्जे पर फाइज है ये शहजादी। अगर इस्मत कुबरा के दर्जे पर फाइज ना होती, ये मैं बड़ी तेजी से जुमला कह रहा हूँ, दुआ लूंगा आपसे, अगर इस्मत कुबरा के दर्जे पर फाइज ना होती, ये बीबी छत पर कुरान की तिलावत कर रही थी या हवा चली सर से चादर सिर की, बीबी ने सूरज को देखा, इशारा करके डुबा दिया। लुत्फ लेके नहीं सुन, तिलावत कर रही थी, सर से चादर सिर की, सूरज निकला हुआ था, सूरज को डुबा दिया। मुझे तो घराने की समझ नहीं आती, मुझे क्या, बड़ो नबियों को समझ नहीं, हमारी क्या औकात है। तो जिब्राइल अभी तक टकरे मार रहे, पता नहीं हस्तियां कौन है। उनको समझ ना आई, सर से चादर आज पड़ेगा, सूरज को इरादा किया वापस डुबो। क्या कमाल का घराना है, क्या कमाल का घराना है। बाप अगर चाहे तो डूबा हुआ सूरज निकाल देता है। डूबा हुआ सूरज निकाल देता है, बेटी आए तो निकला हुआ सूरज डुबा देती है, निकला हुआ सूरज डुबा देती है। इस कमाल की है ये शहजादी, यानी इस आला दर्जे पर फाइज हस्ती है। आखिरी खत्म कर दे जशन, आखिरी जुमले। इतनी जुर्रत तो थी ना यजीद लानती में, सही अल्लाह साहब कि उसने शाम में बैठकर, अब जरूर साथ दीजिएगा मेरा, शाम में बैठकर मदीने में बैठे हुए हुसैन से खत लिखकर बैयत मांगी। बड़ी जुर्रत थी उसकी, इतनी जुर्रत सुलामती अली के बेटे से, पहले खत लिखा फिर बंदे भेजे। मैं जुमला कहने लगा अजमत सैयदा का, कब मेरे बंदे आप देखेगा थक करना सुनेगा, मुझे सारी वक्त को भूल जाए, लेकिन जुमले थक अदा करना सही। यानी शाम में बैठ के उस लानती की इतनी जरूरत कि हजारों मील दूर बैठे हुसैन बादशाह से बैयत मांगी, खत भी लिखा, बंदे भी भेजे और कहा बैयत, मेरी बैयत करें। क्या कहने हुसैन की बहन शरीकत अल हुसैन के, ये दो इमाम लेकर दरबार में पहुंच गई, तब बैयत मांग के देख।
سید فاطمہ باقر کو لے کر دربار میں آ گئی، کہا بیعت مانگ کر دکھا۔ تو دور بیٹھے حسین سے بیعت مانگ کر، میں سامنے کھڑی ہوں۔ بھائی کتا بھی گھر میں شیر ہوتا ہے۔ کمان بیعت نہیں مانگ سکا، بیعت جب نہیں مانگ سکا نا بیعت، تو آگے سے دربار میں سفیر بیٹھے تھے مختلف ممالک کے، انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے مستور کہ تو نے میرے بھائی سے وہاں بیٹھ کر مانگی، میں سامنے کھڑے بیعت مانگ، یہ تو نے سر بھی منگوایا، یہ کون ہے؟ اب یہ سفیر وہ کہنے لگا کہ اس کا بھائی حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، اس کا بھائی حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، میرے اختیار کا قائل نہیں تھا، اس لیے میں نے حسین کو قتل کر دیا کیونکہ میرا اختیار نہیں مانتا تھا۔ بی بی نے کہا کس کے اختیار کی بات کی ہے؟ کس کے اختیار کی بات کی ہے؟ کہ میں اپنے اختیار کی بات کروں کیونکہ وہ میرے اختیار کا منکر تھا۔ بی بی نے کہا اچھا سن، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہا کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یزید کو سمجھ نہ آئی، پوچھتے کیا کہہ رہی ہیں بی بی کو؟ بی بی کہتی میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہیے۔ بی بی نے کہا میں خطاب کرنے سے پہلے تیرے دربار میں شور پڑا ہے، یہ روشن دان سے ہوا آ رہی ہے، ذرا ہوا کو روک۔ روشن دان سے ہوا آ رہی ہے، ذرا ہوا کو روک۔ اسے یہ میں کیسے روک سکتا ہوں؟ میں تو بے بس ہوں، میں ہوا نہیں روک سکتا۔ بی بی نے کہا اچھا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں، گھوڑے جب کھڑے ہوں تو اپنے پاؤں کے اوپر، اپنے پاؤں کو اوپر نیچے اٹھاتے ہیں، اپنی ٹاپوں کو اوپر نیچے کرتے ہیں، ذرا ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو روک، گھوڑوں کی ٹاپوں کو روک۔ یہ میں کیسے روکوں؟ بی بی نے کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں، اونٹ کبھی گردن کو ایک جگہ نہیں روکتا، کبھی دائیں کرتے کبھی بائیں کرتے، ان کی گردنوں کو روک۔ وہ کہہ رہا میں نہیں روک سکتا، میں بے بس ہوں۔ بی بی نے کہا اونٹوں کی گردن میں گھنٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ان گھنٹیوں کو روک، ان گھنٹیوں سے آوازیں نکل رہی ہیں، ان گھنٹیوں سے آوازوں کو روک۔ اس نے کہا میں نہیں روک سکتا، بڑی بتاتی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ حسین نے میرے اختیار کو نہیں مانا تھا۔ بی بی نے کہا تھا ہوا کو روک، اس نے کہا نہیں رکتی۔ بی بی نے کہا گھوڑوں کی ٹاپوں کو روک، اس نے کہا نہیں رکتی۔ کہا اونٹوں کی گردنوں کو روک، کہا نہیں رکتی۔ کہا ان کی گردنوں میں بجتی ہوئی گھنٹیوں کو روک، کہا نہیں رکتی۔ جب کہا نہیں رکتی، خدا کی قسم بی بی نے کہا میں تجھے بتاتی ہوں اختیار کسے کہتے ہیں۔ بی بی نے عالم جلال میں کہا اسکت، خاموش۔ اللہ کرے پھر وہ خاموش ہی رہے۔